الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنات الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر کی آخری رکوع کی آیات پڑھی ہیں. اللہ سے دعا اللہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی اور مجھے اور آپ کو سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. زندگی کی ابتدا اس بات پر عقلی دلیل لیے ہوئے ہے اور اس کے بعد زندگی کا جو وجود ہے یقیناً اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے لیے امتحان گاہ ہے. آدمی کو اس دنیا میں رہتے ہوئے کس طرح زندگی گزارنی چاہیے اللہ نے ان آیات میں یہی سبق دیا ہے. اللہ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، متوجہ کیا اپنی طرف تمام اہل ایمان کو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تم میں سے ہر ایک دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا کچھ بھیجا ہے. فرمایا اور اللہ سے ڈرو، اللہ کو ان اعمال کی خبر ہے جو تم کرتے ہو. آج ہم اگر اپنا جائزہ لیں ان قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، پہلی چیز ایمان والے جو بھی اعمال اللہ نے فرض کیے تمام اہل ایمان پر فرض کیے، اور اس کے بعد اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر یہ بھی تمام اہل ایمان کے لیے یکساں اور برابر ہے. اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ کتنا اللہ سے ڈرا جائے. اور یاد رکھیں یہ اعمال کی بنیاد اور بیس ہے. جن لوگوں کے اعمال اللہ کے تقوی پر نہیں ہوتے، اللہ کے خوف کی بنیاد جن کے اعمال کی نہیں ہوتی، محض نمود و نمائش اور نمایاں ہونے کے لیے جو اعمال کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے بالکل کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد واضح ہو کر آ جائیں گے کہ واقعی یہ آدمی اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے یہ عمل کر رہا تھا، نمایاں ہونے کے لیے یہ عمل کر رہا تھا. آپ کو معلوم ہو جائے گا، اس کی زندگی اس بات کی شہادت دے گی کہ وہ کس طرح کا آدمی ہے. اس لیے اللہ نے جب یہ بات فرمائی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے وہ اللہ سے ڈرو، تو اللہ کا ڈر یاد رکھیں ایسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ دنیا کے ڈر جمع نہیں ہو سکتے. ایک غار کے اندر اگر شیر موجود ہو اور باہر جو جانور ان کو معلوم ہو کہ غار کے اندر شیر ہے، تو کوئی جانور اس غار کا رخ نہیں کرے گا، اس غار کے اندر جانے کی جرت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے دل کے اس غار کے اندر شیر ہے.
اس طرح اللہ انسان کے دل کے اندر اگر موجود ہو، اس طرح اللہ کا ڈر اس طرح موجود ہو جس طرح ہونا چاہیے، تو یہ دل کا جو غار ہے اس کے اندر بھی کوئی دنیا کا ڈر اور کوئی خوف نہیں آ سکتا۔ جس انسان کا یہ ایمان ہو کہ مجھے نفع پہنچانے والا اللہ ہے، مجھے نقصان پہنچانے والا اللہ ہے، میری زندگی کا مالک اللہ ہے، میری موت کا مالک اللہ ہے، مجھے رزق دینے والا اللہ ہے، مجھے عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس بات پر اس کا یقین ہو تو پھر اس کے اندر ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے۔ یہی سب سے پہلے اللہ نے تعلیم دی ہے اس آیت میں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو، اللہ کو اپنا رب مانو، نمازوں میں پڑھتے ہو اللہ اکبر کہ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اذانوں میں بھی اللہ اکبر اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، لیکن جب امتحان کا موقع آتا ہے، جب تم کوئی دنیاوی کام کرنے لگتے ہو، جب کوئی پروگرام بناتے ہو، تو اس میں تمہاری یہ روش ہوتی ہے کہ اس میں تم اپنی برادری، اپنے خاندان، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، ان کے احکام کی پرواہ کرتے ہو کہ ٹھیک ہے ان کا بات ہم مانیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس وقت پتا چلتا ہے کہ بڑا کون ہے، اس وقت پتا چلتا ہے کہ ڈر کس کا ہے۔ یہ امتحان ہوتا ہے، دارالامتحان ہے دنیا کی زندگی۔ اس لیے اہل ایمان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنا جائزہ اور محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ اللہ نے اس آیت میں یہ بات بھی فرمائی ہے، یہاں فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ تم میں سے ہر ایک دیکھے اس نے کل کے لیے کیا کچھ آگے بھیجا ہے، آگے اچھائیاں بھیجی ہیں، برائیاں بھیجی ہیں، جائزہ لے اپنا حساب کرے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، فرمایا اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے سے پہلے، اللہ کی عدالت کے کٹارے میں کھڑے ہونے سے پہلے خود اپنا جائزہ اور حساب لے لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابھی وقت ہے، مہلت ہے، وقت ہے، آدمی اپنے آپ کو درست کر سکتا ہے، اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے، اللہ کے آگے جھک سکتا ہے، اس کا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اس کا یہ پیغام ہے، وہ بول بول کر پکارتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ مانگو دعائیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اللہ سارے گناہ پچھلے معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے آگے اگر نہیں پہلے جھکے تو آپ جھک جائیں، نہیں پہلے معافی مانگی آپ معافی مانگ لیں، اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا آثار جان پڑتال کریں۔ پھر اس کے بعد حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا عقل مند کون ہے؟ عقل مند کون ہے؟ دنیا کا عقل مند نہیں، وہ عقل مند جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند قرار دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو بچائے رکھے برے اعمال سے، اپنے آپ کو بچائے رکھے برے اعمال سے، اور اپنی موت کو یاد رکھے۔ وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد جو ہے اس زندگی کو یاد رکھے، اس کے لیے عمل کرے۔ یہ ہے عقل مند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں۔ دنیا پرستوں، مادہ پرستوں، دنیا کے پجاریوں، پیسہ کے پجاریوں کی نظر میں کوئی عقل مند اگر ہو سکتا ہے تو صاحب دولت ہو سکتا ہے۔ دنیا کے ساتھ محبت کرنے والا، دنیا کے ساتھ اس کی مٹھاس پر قربان ہونے والا، دنیا کی رقیبیوں اور جو اس کی چمرستانی ہے، جو یہ دنیا کا گلستان ہے، اسی کو سب کچھ سمجھنے والا دنیا کے نظروں میں کامیاب۔ جو زیادہ پڑھ جائے وہ کامیاب، جو ڈاکٹر بن جائے وہ کامیاب، جو پی ایچ ڈی کر لے وہ کامیاب، جو سکول کی تعلیم زیادہ حاصل کر لے وہ کامیاب۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو برے اعمال سے بچا لے،
اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے اعمال کریں۔ اصل زندگی ہماری آخرت کی زندگی ہے۔ ہماری آخری منزل دنیا نہیں ہے، ہماری آخری منزل انشاءاللہ جنت ہے، جہاں پر انشاءاللہ ہم پہنچیں گے، جس کو ہم نے انشاءاللہ حاصل کرنا ہے۔ لیکن اس کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے جان فشانی کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی کوئی چیز آپ نے حاصل کرنی ہو، اس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، آپ مشقت اٹھاتے ہیں۔ ایک دن کی روٹی کے لیے آپ کو کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے؟ تو جنت کو گرا پڑا مال تو نہیں ہے، 1.5 آنے کی تو جنت نہیں مل جائے گی۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو صحابہ کرام بے پایہ قربانیاں نہ دیتے، جانوں کے نذرانے نہ پیش کرتے، گردنیں نہ کٹاتے اور یہ کہتے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق جو ادا نہ ہوا۔ اللہ کے راستے میں جانے قربان کر کے بھی وہ کہتے ہیں جان تو اللہ کی تھی، ہم نے کیا کیا، ہم نے اللہ کے راستے میں کیا دیا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو اپنا جائزہ اور انصاف کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانی فطرت کے مطابق ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے۔ آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ جاتے ہیں، گندگی کا ڈھیر ہے، روڑی ہے، اس کے اوپر ایک مردار بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے، اس کو کیڑے پڑے ہوئے، بدبو آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے پکڑا، کان سے اٹھایا، کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا اس کو کوئی 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردار ہے، کیڑے پڑے ہوئے ہیں، زندہ ہوتا پھر بھی اس کو ہم نہ خریدتے، اس کا ایک کان کٹا ہوا ہے، 1 درہم میں اس کو کون خریدتا ہے؟ ہماری نظر میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا تمہاری نظر میں اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے، اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت اس سے بھی بڑھتا ہے۔ فرمایا اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی حقیقت کچھ ہوتی تو دنیا میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملاتا، اس کی نظر میں دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سمندر میں انگلی ڈالی جائے، اس کو باہر نکالا جائے، اس کے ساتھ پانی کے جو چند قطرے آتے ہیں، یہ دنیا کی حقیقت ہے، چند قطرے جس کا پوری دنیا دعا کر رہی ہے، یہ چند قطرے ہیں۔ فرمایا وہ سمندر جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، نہ ختم ہونے والا ہے، وہ آخرت کی زندگی، یعنی آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی کا کیا بھروسہ؟ گلاس ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، پکڑا ہے گلاس ہاتھ میں، چھوٹا گلاس ٹوٹا، جب بھی چھوٹے گا گلاس ہاتھ سے سکر ٹوٹ جائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی ہے۔ آدمی بلبلا ہے پانی کا، کوئی پتہ نہیں زندگانی کا۔ پروگرام تو ٹھیک ہے، بڑے بڑے لبے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں جو ایک وقت طے ہے انسان کا کہ اس نے اس دنیا سے جانا ہے، وہ متعین ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شادی کا سامان خرید رہا ہو اور اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہو، اور جس دن شادی ہو سکتا ہے اس دن اس کی موت لکھی جا چکی ہو۔ کئی ایسے واقعات ہوئے، لوگ خوشیوں میں مگن رہتے ہیں، اپنا احتساب نہیں کرتے، اپنا جائزہ نہیں لیتے۔ اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حساب کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، موت سر پر کھڑی ہے، اپنا جائزہ اور احتساب ضرور لینا چاہیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت کس طرح بیان فرمائی؟ صحابہ کو فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی کافر قومیں اکٹھی ہو کر تم پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا بڑی تمہاری تعداد ہوگی، تمہاری تعداد سمندر کی جہاز کے برابر ہوگی، سمندر کی جہاز کے برابر تمہاری تعداد ہوگی، اتنی بڑی تعداد میں تم دنیا میں ہوگے۔ صحابہ کو خیال آیا کہ ہم تھوڑی تعداد میں ہوں تو بڑی کامیابی سے ہم کنار ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی فتوحات حاصل کر لیتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے ناکام ہو جائیں گے۔ فرمایا بالکل اس وقت تم ناکام ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے، اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ہمیں ناکامی ملے گی؟ فرمایا تمہارے دلوں کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، دلوں کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا قیل ومن وہن، وہن کیا ہے؟ فرمایا حبکم للدنیا وکراہیتکم الموت، دنیا کے ساتھ تم محبت کرنا شروع کر دو گے، موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی۔
ایک نے فرمایا حبکم للدنیا وکراہیتکم القتال، دنیا کے ساتھ تم محبت کرنا شروع کر دے گے اور قتال کے ساتھ، جہاد کے ساتھ تمہارے دلوں کے اندر نفرت آ جائے گی۔ اب کیفیت بالکل اسی طرح ہی ہے، ہمارے دلوں کے اندر موت کی محبت تو نہیں ہے۔ فرمایا الموت تحفۃ المؤمن، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، جس نے آگے کچھ بھیجا ہوگا، آگے کچھ کیا ہوگا آگے کے لیے، وہ تو ضرور اس کی خواہش اس کی ہوگی کہ ٹھیک ہے دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، بے لذت زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، فانی زندگی ہے، اجر آخرت آگے ہے، اس کو پریشانی نہیں ہوگی کہ کس وقت اللہ اس کو بلا لی، اس بات کی اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آج بھی جانا ہے، 10 سال بعد بھی جانا ہے، 20 سال بعد بھی جانا ہے، 50 سال 100 سال بعد بھی جانا ہے، ایک دن جانا تو ہے اللہ کے سامنے، لیکن اس کو اس پر پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اس کی یہ کیفیت ہوگی، اللہ اس سے راضی ہوگا، اللہ کی رضامندی کی کیفیت میں وہ دنیا سے جا رہا ہوگا۔ اس لیے علیہ ایمان کو دنیا میں رہتے ہوئے اپنا جائزہ احتساب کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے کچھ ضابطے ہمیں دیے ہیں کہ کس طرح کر کے تم کرو تو کامیاب ہو جاؤ گی۔ اب گھر جو ہمارا ہے، ہمارے گھر کے اندر ہماری بات نہیں چلتی، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کیسے چلائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا تھا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گھر کا سربراہ خاوند بیوی کا ہی نہیں صرف راعی، وہ بیوی کا صرف راعی نہیں ہے، وہ ان سارے بچوں کا بھی راعی ہے، حکمران ہے۔ صرف اس کی بیوی کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، ان بچوں کے متعلق بھی پوچھا جائے گا جو اس کے بچے ہیں کہ ان کو سیدھے راستے پر لانے کی کتنی کوشش کی، کتنی جدوجہد کی، اپنی بات کا مسئلہ ہو تو آدمی طوفان کھڑا کر دے کہ میری بات میرے بچے نہیں مانتے، اللہ اور رسول کی بات آ رہے تو سکت کہ کوئی بات نہیں، خیر کے رہے، پھر ٹھیک ہو جائیں گے، پھر مان جائیں گے۔ اس لیے دین کے جو تقاضے ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ ایک شوہر کی بیوی ہو یا اس کا کوئی ملازم ہو یا اس کے بچے ہوں، وہ سارے اس کی رعیت میں شامل ہیں۔ اسی طرح کر کے مختلف جگہوں پر جس طرح کر کے جو لوگ حکمران ہیں وہ پورے ملک کی رعیت اللہ کے سامنے جواب دیں، پوری ملک کی رعیت کے لیے کہ انہوں نے اللہ کی رعیت پر اللہ کا قانون جاری و ساری کیا یا نہیں کیا۔ اسی طرح کر کے باقی جو لوگ ہیں وہ اسی طرح کر کے حساب کتاب اللہ کے سامنے دینے کے لیے جواب دہ ہیں۔ فرمایا کہ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کو ان اعمال کی خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ کا ڈر، اللہ نے قرآن میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جہاں تک بھی ہو سکے۔ اللہ نے اس کے لیے کوئی وقت میعاد مقرر نہیں کی، تو یہاں پر یہ بات فرمائی کہ جو تم کرتے ہو اللہ سے واقف ہے، اللہ اس کو جانتا ہے، کس نیت سے کس ارادے سے تم اعمال کر رہی ہو، اللہ کو اس بات کی خبر ہے، اس کا اجر اس نے تمہیں دینا ہے، اور اس بات پر دینا ہے کہ نیت اور ارادہ کیا تھا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات۔ اللہ سے دعا اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔